اور اس کے لیے اگر میں یہ الفاظ ادا کروں تو بے جان نہیں ہوگا کہ ایک ہی رات میں لکھپتی اور کروڑپتی بننے کے اگر خواب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے صحیح تعبیر ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ داغا ہو، یعنی اللہ پاک محتاجگی سے بچا کے ایسا غنی بنا دیں گے کہ مسجدیں بنواؤ گے، مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو گے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی مختصر اور بہت ہی مجرب اور قیمتی عمل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک داغا تھا استاد امیر عباس خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے، جس نے ہندوستان میں سہارنپور میں پڑھا تھا، اور انہوں نے پھر ایسا کوئی گٹھ جوڑ بنایا تھا، خود اپنی زندگی کا نچوڑ۔ وہ 100 سال کی عمر کے بعد وفات ہوئے، اور اس نے پھر مجھے داغا دیا، کچھ اس پہ پڑھا، عام سا داغا تھا لیکن کچھ پڑھ کے اس کو 11 گریں لگائیں اور مجھے دیا۔ وہ تو میں نے ایک بندے کو دے دیا، اور اس کے بعد پھر اس بندے نے جو اس کی عظمت اور کمالات اور اس کی جو حقیقت تھی، یعنی برکتیں اور رحمتیں اور اس کے ساتھ جو کرشمے تھے اور مقناطیس کی طرح کشش، تو میں دوبارہ استاد صاحب کے سفر کے لیے تیار ہوا۔ کچھ مہینوں سے سفر نہیں کر سکا، آخر ایک دن ان کے حج کا موقع تھا اور حج پہ جانے کا مبارکی کے لیے چانس مجھے نصیب ہوا۔ تو استاد صاحب کو میں نے کال کر دی، تو استاد صاحب پہلے تو ناراض ہوئے۔ اس نے کہا کہ حج کی مبارکی کے لیے اگر آپ آ رہے ہو تو مجھے ملنے نہ آؤ، کیونکہ حج ایک فریضہ ہے، ایک عبادت ہے، اور عبادت پر مبارکباد دینا یا ہار پہنانا یا کسی کے پاس اسپیشل جانا، یہ اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو نماز کی مبارکی تو مجھے کوئی نہیں دیتا، میں جب روزہ رکھتا ہوں تو روزہ رکھنے کی مبارکی مجھے کوئی نہیں دیتا۔ تو حج بھی ایک عبادت ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی پہ مجھے آپ مبارکی کیوں دے رہے ہو؟ اہل علم اور بڑے لوگ، اللہ والے، مقرب اور غوث قطب ابدال ان تکلفات کو اور ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ فضولیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ المختصر میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ جب میں استاد صاحب کے پاس چل پڑا، مبارکی دینے کے بعد بے تکلفی سے جب میں نے عرض کی کہ آپ مجھے وہ داغا ایک دفعہ دوبارہ عنایت کر دیں، میرے حالات کچھ کنفیوزنگ کے شکار ہیں، اور کچھ دشمنی سی لگ رہی ہے، کچھ اختلافات اور کچھ تنگ دستی اور کچھ ناتوانی مجھے محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ جو جانی، مالی اور نفسیاتی امراض کی شفا وابستہ ہے تو اللہ پاک مجھے دے دے، اور ذاتی مجھے اپنے لیے پرسنل یہ چیز ضرورت ہے۔ تو استاد صاحب محترم نے میرے لیے وہ داغا دم کر دیا، اور اس پہ کوئی چیز پڑھی، تو میں اس کو کان لگا کے سن رہا تھا کہ کون سی چیز اس پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ اس سے وہ چیز اخذ کر لی، اور خود میں نے سماعت کر لی انتہائی بصیرت اور غور کے ساتھ۔ وہ چیز کیا تھی؟ ہر گرے پہ وہ گرا دیتے وقت ایک آیت پڑھ رہے تھے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر بسم اللہ پڑھے بغیر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 11 گریں لگائیں۔ سورۃ الفلق کی 5 آیتیں ہیں، سورۃ الناس کی 6 آیتیں، 11 بن جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ دے دی۔ تو واقعی وہ جو مجھے ایک مقدمہ درپیش تھا، وہ اللہ پاک نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ وہ میں نے جیت لیا، اور اس مقدمے میں میری ایک فتح اور کامیابی اللہ پاک نے رکھی ہوئی تھی۔ اگر یہ ہار جاتا تو جس طرح انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور دل شکنی بن جاتی ہے، اور دل شکنی تو آج کل دین شکنی ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے میری حوصلہ افزائی کی، دستگیری اور مدد، اور اللہ پاک نے غیبی نصرت فرما دی۔ تو اس کے بعد پھر مجھے استاد صاحب سے اذن لینا پڑا۔ استاد صاحب نے مجھے اذن دیا اور کہا کہ اس طریقے سے جس شخص کو بھی کوئی دلی مراد، کسی بھی کام کے لیے کوئی مشکل مسئلہ، کوئی بھی ناممکن امپاسبل کام اور مشکلات اور تکلیف، مرض یا رشتہ یا جاب یا ملازمت کے لیے درپیش ہو، تو اس کے لیے یہ داغا دم کر کے آپ دے سکتے ہو۔ اور اس کے لیے اگر میں یہ الفاظ ادا کروں تو بے جان نہیں ہوگا کہ ایک ہی رات میں لکھپتی اور کروڑپتی بننے کے اگر خواب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے صحیح تعبیر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے تو دم کر کے یہ گرے لگا دی،
اور بائیں ہاتھ کی کلائی پہ آپ نے باندھ لیا، لیکن اس کے بعد روزانہ ہر گرے کو آپ اسی طرح زور دیتے ہوئے، انگلی اور چٹکی دباتے ہوئے، اسی طرح روزانہ صبح سویرے دن کے آغاز میں ایک ایک آیت اس پہ پڑھو گے روزانہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح 11 گروں پہ روزانہ ایک ایک چٹکی لوگے، یعنی زور دو گے اور ساتھ ساتھ آیت پڑھو گے، اور کسی دن بھی ناغہ نہیں کرو گے، تو آپ حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہو گے۔ کوئی فائرنگ یا دھماکہ یا کسی ڈرون حملے کا خطرہ ہوا اور وہاں پہ ہو گیا، آپ صحیح سلامت ہوگے، آپ کو جانی، مالی، کاروباری کوئی نقصان یا خسارہ پیش نہیں ہوگا۔ اور آپ کے پاس یہ داغا ہو تو کسی قسم کا حملہ آپ پہ دشمن کا، کسی بھی شرارتی سرکش شیطان کا، ابلیس کا، چڑیل کا کامیاب نہیں ہوگا۔ انسانوں کے حملے بند، شیطانوں کے حملے بند، دشمنوں کا حسد، بغض، کینہ محبت میں تبدیل، غربت اور فقر و فاقہ وہ امیری اور بادشاہی میں تبدیل۔ تو آپ جو بھی تصور کرو گے، اللہ پاک آپ کی آواز سنیں گے، اللہ پاک آپ کی التجا پوری فرمائیں گے اور دلی مراد پوری ہوگی، اور اس داغے کی برکت سے آپ کروڑ پتی بنو گے اور دنیا میں بادشاہی اور شاہانہ زندگی نصیب ہوگی۔ یعنی اللہ پاک محتاجگی سے بچا کے ایسا غنی بنا دیں گے کہ مسجدیں بنواؤ گے، مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو گے، غریبوں، یتیموں، مفلوک الحال، بیوہ اور بے روزگاروں کے ساتھ مالی معاونت اور تعاون کرو گے۔ تو جب اللہ پاک نے ایسی وسعت عطا فرما دی تو ملک گیری اور حکمرانی آپ کو نصیب ہو گئی۔ آپ سب کو اذن ہے، جو لوگ بھی یہ حاضرین و سامعین سن رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 5 وقت آپ نماز پڑھا کریں۔ باجماعت اگر نصیب نہ ہو، کبھی کبھی رہ جائے، لیکن آپ سے نماز قضا نہ ہو۔ بعض لوگ وظائف کو بہت زور دیتے ہیں لیکن نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو غفلت اور سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ادا کر لی تو ٹھیک، نہ پڑھی تو پھر بھی ٹھیک۔ نہیں بھائیو، نماز فرض ہے، وظائف پڑھنا یہ مستحب ہے یا نفل ہے یا سنت ہے، تو سنت کو اور نفل کو فرض سے آگے ترجیح نہ دو۔ جو بھی فرض نماز کی پابندی اور اہتمام کرتے ہیں ان مسلمان بھائیوں کو اس کی اجازت ہے، اذن ہے کہ آپ پڑھ لیں، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ جب بھی یہ پہلا گرا شروع کر دیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر آمنت باللہ ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، پھر قل اعوذ برب الناس والسلام۔ اللہ پاک آپ کو اپنے وطن میں، اپنے دیس میں، اپنے گھروں میں خوشیاں، سکون، راحتیں اور اپنی دلی مراد پوری ہونے میں کامیابی اور نصرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔